حالانکہ اصل سکون وہی تھا جہاں آنکھوں کے آنسو زمین پر گرتے ہیں. اصل سکون تو مصلے پر تھا جہاں آنکھوں کے آنسو زمین پر گرنے تھے. اور دل ہلکا ہو جاتا ہے جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں خاصیت الہی میں، اس وقت دل ہلکا ہو جاتا ہے. مگر آج کا انسان یہ نہیں سمجھتا. قرآن ہمیں یہ راز بتاتا ہے کہ آزمائش سزا نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں آزمائش سزا ہے. ہم نے کون سا اللہ کا کچھ بگاڑا تھا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا؟ جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آزمائش سزا نہیں بلکہ انتخاب ہوتی ہے. دکھی انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جائے تو بھی آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، دنیا کا ہر ایک دروازہ میرے لیے بند کیوں نہ ہو جائے تب بھی آسمان کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں، تب اس کے آنسو شکوہ نہیں رہتے بلکہ یقین بن جاتے ہیں. پھر خاشیت الہی میں نکلے ہوئے آنسو پھر شکوہ نہیں رہتے، ہاں بلکہ یقین بن جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے، میں تجھے ایسے تھام لیتا ہوں جیسے ماں اپنے گرتے ہوئے بچے کو تھام لیتی ہے. تو سمجھتا ہے تیری نیکی چھوٹی ہے. جب تو نیکی کر رہا ہوتا ہے نا تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری نیکی بہت ہی چھوٹی ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری نیکی چھوٹی ہے، تیرا عمل چھوٹا ہے، مگر میری رحمت تیری ایک چھوٹی سی نیکی کو پہاڑ کے برابر سمجھتی ہے. تیری ایک چھوٹی سی نیکی کو میری رحمت پہاڑ کے برابر سمجھتی ہے. تو ایک روٹی کسی بھوکے کو دیتا ہے اور بھول جاتا ہے. تو جب ایک روٹی کسی سائل کو دیتا ہے نا، کسی یتیم کو دیتا ہے نا، کسی غریب کو، کسی بھوکے کو ایک روٹی دیتا ہے نا اور بھول جاتا ہے، مگر میں اس روٹی کو تیرے لیے ایسے محفوظ کر لیتا ہوں، ایسے محفوظ کر لیتا ہوں جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ چھپایا جا رہا. تو دیکھتا نہیں ہے کہ جب ایک کسان بیج کو مٹی کے حوالے کر دیتا ہے تو کچھ دن اسے کچھ نظر نہیں آتا. جب ایک کسان ایک بیج کو مٹی کے اندر پھینکتا ہے، ڈالتا ہے، مٹی کے حوالے کر دیتا ہے تو کچھ دن کسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، مگر زمین کے اندر ہی اندر وہ دانہ پھٹتا ہے، جڑیں بنتی ہیں، پھر سبزہ نکلتا ہے، پھر فصل اگتی ہے. بالکل ایسے ہی جب تو دو میرے بندوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، اس مثال کے بعد اللہ فوراً ہی فرماتا ہے بالکل ایسے ہی جب تو دو میرے لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے بندوں کے درمیان صلح کرواتا ہے نا تو فوراً نتیجہ تجھے نظر نہیں آتا، فوراً نتیجہ تجھے نظر نہیں آتا، فوراً یہ نیکی تجھے نظر نہیں آتی، مگر تیرے مقدر کے اندر رحمت کی جڑیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ خیر آئی کہاں سے ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو ایک آنسو میری خاطر گراتا ہے، میں اس ایک آنسو کے بدلے تیرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو ایک آنسو میری خاطر گراتا ہے نا، خاشیت الہی میں جب تو ایک آنسو گراتا ہے تو میں تیرے اس ایک آنسو کے بدلے تیرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں. کیونکہ دل کا ہلکا ہو جانا، دل کا بوجھ ختم ہو جانا اور دل کو قرار آ جانا، یہ وہ نعمت ہے جو نہ بازار میں ملتی ہے، نہ خزانے سے خریدی جا سکتی ہے. لیکن جب تو ایک آنسو بہاتا ہے، تیرا ایک آنسو، تیری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو تیرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے. کیا تو دنیا میں دیکھتا نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں مگر سکون نہیں ہوتا، محل ہوتے ہیں مگر دل بے قرار ہوتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، خزانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں مگر سینہ بوجھ تلے دبا ہوا ہوتا ہے، سونے کے پلنگ بچھے ہوتے ہیں مگر پوری پوری رات کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، سونے کے پلنگوں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی، پوری پوری رات کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، پوری پوری رات نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے. پھر وہ لوگ حکیموں طبیبوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نسخہ دو،
جو دل کا بوجھ ہلکا کر دے، کوئی نسخہ دو ہمیں سکون مل جائے، کوئی دوا دے دو جو دل کو قرار دے دے۔ مگر افسوس وہ حکیموں طبیبوں کے پاس جاتے ہیں دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، مگر اس در پر نہیں آتے جہاں سے مردہ دلوں کو شفا ملتی ہے۔ وہ اس در پر نہیں آتے جہاں سے مردہ دلوں کو شفا ملتی ہے، پریشان حال لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ اس چوکھٹ پر نہیں آتے جہاں آنسو دوا بن جاتے ہیں اور اداسیاں سکون میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، زندگی میں جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی آزمائش آئے تو خدا را تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، لوگ سکون کو چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، لوگ سکون کو پیسوں میں ڈھونڈتے ہیں، لوگ سکون کو مال میں ڈھونڈتے ہیں، اور تو نے مجھے آنسو میں ڈھونڈا ہے۔ لوگ دنیا بھر کے شور میں، دنیا کے میلوں میں دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور تو رات کی خاموشی میں رب کو پکار کر دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ یہی فرق ہے دنیا کے راستے اور میرے راستے میں۔ وہاں تھکن بڑھتی ہے، دنیا کے میلوں میں تھکن بڑھتی ہے، اور یہاں دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل ہلکا ہو جائے، جب دل کو سکون مل جائے، تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل دولت سکون ہے، اور سکون صرف میں رب کے در سے ہی ملتا ہے۔ سکون صرف خاشیت الہی میں آنسو بہانے سے ہی ملتا ہے۔ سکون صرف اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانے سے ہی ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں جانتا ہوں تو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے روتا ہے، اور تیرے آنسوؤں کی آواز بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی، میں جانتا ہوں، مگر یاد رکھ جو آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی نا، وہ آواز میرے عرش تک ضرور پہنچتی ہے۔ تو سجدے میں سر رکھ کر خاموشی سے روتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید کوئی نہیں دیکھ رہا، شاید کوئی نہیں سن رہا، مگر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میں تیرے دل پر کیا گزر رہی ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں سن رہا ہوتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس زخم نے تجھے مسکرانا بلا دیا، کس صدمے نے تیری راتوں کی نیند اجاڑ دی۔ تو جن دروازوں پر ٹھکرا دیا گیا، میں رب وہ دروازے بھی جانتا ہوں، ان میں بسنے والوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو ہر رات یہ سوچ کر سوتا ہے کہ شاید کل بھی وہی دکھ ہوگا، شاید کل بھی وہی رونا ہوگا جو آج ہے، شاید اگلی رات بھی میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے، شاید اگلی رات بھی میرے بچے بھوکے سوئیں گے، مگر اے میرے بندے، میں تیرے کل کو اس طرح بدلوں گا کہ تیرا آج بھی شرما جائے گا، اور جب میں تجھے دوں گا تو تو کہے گا اللہ میں نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا، میں نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا، اتنا کچھ مجھے دے دیا۔ اے میرے بندے، جب تو یہ کہے گا تو تب میں کہوں گا اے میرے بندے، جو تو نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا نا، یہ سب اسی بھروسے کا بدلہ ہے، یہ سب اسی بھروسے کا نتیجہ ہے۔ بس رو، دل کھول کر رو، خشیت الہی میں رو، کیونکہ جو بندہ میرے سامنے روتا ہے پھر میں اسے کبھی دنیا والوں کے سامنے رونے نہیں دیتا، پھر میں اسے در بدر رونے نہیں دیتا، پھر میں اسے اپنے سامنے ہی رونا پسند کرتا ہوں۔ جو بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے پھر میں اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا، پھر میں اس کے اس قیمتی سے سر کو، اس قیمتی سی پیشانی کو کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ذرا سی پریشانی آتی ہے تو فوراً پیر صاحب کو فون گھمایا جاتا ہے، پیر صاحب کو حال سنایا جاتا ہے، پیر صاحب کوئی تعویذ دو پریشانی ختم ہو جائے، کوئی تعویذ دو مسئلہ حل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں تعویذ کی جگہ اگر پیر صاحب کو بھی گلے میں لٹکا دو نا، پھر بھی پریشانی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ چاہے تو۔ چھوٹا سا تعویذ تو کیا، اگر پورا کا پورا پیر بھی گلے میں لٹکا دو نا، تب بھی وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا، کیونکہ مشکل پیر سے نہیں ٹلتی، مشکل رب کے حکم سے ٹلتی ہے۔ لوگ مٹی کے انسانوں سے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جو عرش والے سے لگانی چاہیے تھی۔
جو امید عرش والے سے لگانی چاہیے تھی نا، آج کے نادان لوگ وہ امید مٹی کے انسانوں سے لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ ہاتھ جو مصلے پر بیٹھ کر رب کے آگے اٹھنے تھے، وہ انسانوں کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی سکون کیوں نہیں ملتا، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، فلاں پیر سے دعا کروائی، فلاں امام صاحب سے دعا کروائی۔ میں کہتا ہوں جس نے سہارے غلط چنے ہوں، جس نے سہارے غلط چنے ہوں، وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتے، ان کا بیڑا پار نہیں ہوتا۔ جب رب کافی ہو جائے تو پھر کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، پھر کسی در کی ضرورت نہیں رہتی، اور جب رب سے تعلق کمزور ہو جائے تو ساری دنیا کیوں نہ مل جائے تب بھی دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو سکتا۔ جب رب کافی ہو جائے تو پھر کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب رب سے تعلق کمزور ہو جائے تو ساری دنیا کیوں نہ مل جائے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ آپ مرشد کے پاس جایا کریں، ضرور دعا کروایا کریں، مگر اس سے پہلے اپنے ماں باپ سے دعا لینا لازمی سمجھیں، کیونکہ مرشد کے ہاتھ میں صرف دعا ہوتی ہے، مگر ماں باپ کے قدموں میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ پیر کی دعا رد ہو سکتی ہے، جی ہاں، مرشد کی دعا رد ہو سکتی ہے، مگر اولاد کے حق میں والدین کے منہ سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ پیر صاحب راستہ بتا سکتے ہیں، دعا سکھا سکتے ہیں، مگر کامیابی کی مہر ماں باپ کی دعا سے ہی لگے گی۔ دنیا میں کسی نے کسی کا اتنا قتل نہیں کیا جتنا انسان نے انسان کا قتل کیا، کسی جانور نے جانور کا اتنا خون نہیں پیا جتنا انسان نے انسان کا خون پیا۔ یہ وہ سچ ہے جو کتابوں میں نہیں بلکہ ٹوٹی آنکھوں، کانپتے ہاتھوں اور خاموش قبروں میں لکھا ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جو لفظوں سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے آج کا انسان، مگر عمل میں خنجر بن جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے تو امن کی بات کرتا ہے، آج کا انسان جب بولتا ہے تو امن کی بات کرتا ہے، مگر جب چلتا ہے تو لاشوں پر چلتا ہے۔ کبھی طاقت کے نشے میں کمزور کو رونتا ہے، کبھی مفاد کے نام پر رشتوں کو ذبح کرتا ہے۔ یہاں چیخیں بھی تھک جاتی ہیں، آنسو بھی شرما کر سوکھ جاتے ہیں، کیونکہ درد سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ظلم اتنا ہو چکا ہے کہ حیرت بھی مر چکی ہے، ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ رحم بھی مر چکا ہے، اور انسان اتنا سنگ دل ہو گیا کہ اسے انسان کا مرنا خبر ہی نہیں لگتا۔ جنگل کے قانون میں بھی ایک حد ہوتی ہے، مگر انسان کے قانون میں حد صرف کمزور کے لیے ہوتی ہے۔ جنگل کے قانون میں جانوروں کے لیے ایک حد ہوتی ہے، مگر انسان کے قانون میں حد صرف کمزور کے لیے ہوتی ہے، صرف غریب کے لیے ہوتی ہے۔ طاقتور کے لیے ہر جرم جائز بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین آج بھی خون سے تر ہے، اور آسمان آج بھی سوال کرتا ہے کہ آخر انسان کب انسان بنے گا، آخر انسان کب حضرت انسان بنے گا، کب اسے احساس ہوگا کہ سب سے خطرناک درندہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ المیہ یہ ہے کہ انسان کو یہ سب کرتے ہوئے شرمندگی بھی نہیں ہوتی، وہ لاش کے اوپر کھڑا ہو کر بھی خود کو بے گناہ ثابت کرتا ہے۔ آج کا انسان لاشوں کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، قتل بھی خود کرتا ہے، ظالم بھی ہے، اور لاش کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہو کر بھی خود کو بے گناہ ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجبوری تھی، حالات خراب تھے، وقت خراب تھا، مگر کبھی یہ نہیں کہتا کہ دل مر چکا تھا، یہ نہیں کہتا کہ ضمیر سو چکا تھا۔ آج انسان کے ہاتھ میں ہتھیار کم اور جواز زیادہ ہیں، وہ ہر ظلم کے لیے ایک دلیل تراش لیتا ہے، ہر خون کے لیے ایک کہانی گاڑ لیتا ہے۔ یہاں سچ بولنے والا اکیلا رہ جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا سردار بن جاتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مارتا ہے، پھر بھی رات کو سکون کی نیند سو لیتا ہے۔ ہم تو کسی کا ہلکا سا دل دکھا دیں پوری رات نیند نہیں آتی، جا کر اس سے معافی طلب کرتے ہیں، یار معاف کر دو، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح میں نے تجھے پریشان کیا، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگر ایسا ہے پھر آپ لوگوں کو مبارک ہو، ایمان ابھی بھی سلامت ہے۔
جھوٹ بولنے والا سردار بن جاتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مارتا بھی ہے، پھر بھی رات کو سکون کی نیند سو لیتا ہے، کیونکہ اس نے شیطان کو اتنا خوش کر لیا ہے کہ اب دل بھی پتھر بن چکا ہے۔ اور سب سے زیادہ دردناک بات یہ ہے کہ قاتل بھی انسان ہے اور مقتول بھی انسان ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ایک کے ہاتھ میں طاقت ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں چیخ ہے۔